جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب سے بہترین دعا ہدایت کی دعا ہے. مشرکین کے لیے، کافرین کے لیے، منافقین کے لیے ہدایت کی دعا ضرور کر سکتے ہیں، مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ہدایت کی دعا ضرور کرنی چاہیے، لیکن کسی ڈائریکٹلی نہ ان کو دعوت دیں. آپ اب جیسے آپ کہہ رہی ہیں ماحول اس طرح کا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی ان کو نہیں کر سکتی، لیکن ایسے باتوں باتوں میں جیسے پیغام دے دینا، اچھا ہمارے دین میں تو یہ ہے، الحمد للہ ہمارے دین کی تو یہ اچھائی ہے، اس طرح کر کے یہ بھی دعوت ہی ہوتی ہے. اور پھر سب سے بڑی دعوت جو ہے نا، وہ نان مسلمس کو آپ اپنا کردار دکھائیں کہ پتہ چلے کہ یہ ایک مسلمان کا کردار ہے. یہ سب سے بڑی دعوت ہے. سب سے بڑی تبلیغ یہ ہے کہ آپ مسلمانوں جیسا کام کر کے دکھائیں اور لوگ دیکھ کے آپ کو پہچان لیں کہ یہ مسلمان ہے. صبغت اللہ یہی ہے نا، اللہ کا رنگ یہی ہے. تو ڈائریکٹلی نہیں دے سکتے، لیکن اس طرح باتوں باتوں میں ضرور سنا دیا کریں، یا کبھی کوئی حدیث بیان کر دیا کیجئے کہ ہمارے نبی نے یہ کہا. اچھا تمہیں پتہ ہے ہمارے نبی نے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا اس بارے میں. ایسے کوئی آپس میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، کوئی چلے کھانا ہی کھانے آپ بیٹھے ہیں تو آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر ان کو کہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا نام لے کے کھانا چاہیے، اس سے برکت ہوتی ہے. بس آپ نے یہ تھوڑا کہنا کہ مسلمان ہو جاؤ تمہیں میں پیغام دے رہی ہوں ایک اللہ ایک ہے اور ہمارے رسول آخری رسول. یہ نہیں کہنا. یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے، اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے. بس اس طرح سے ہلکے ہلکے میسیجز، وہ جو کہتے ہیں نا ٹیزر چھوڑنا، وہ ہلکے ہلکے ٹیزر چھوڑتے جائیں. انشاءاللہ اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا. اور دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ چاروں ائمہ کرام کے بارے میں. بالکل چاروں ائمہ کرام الحمدللہ. آپ نے جو آخر میں بات کی نا کہ ہم کوئی چیز قرآن اور حدیث سے صرف لے لیں تو وہ کافی ہے، بالکل ٹھیک ہے. قرآن سے لینی ہے، حدیث سے لینی ہے. حدیث ہمارے تک کیسے پہنچی ہے؟ حدیث ہمارے پاس علماء کرام کے ذریعے پہنچی ہے نا، ائمہ کرام کے ذریعے پہنچی ہے. آپ نے پھر اس کو فالو کرنا ہے، کیونکہ احادیث فرق ہیں تھوڑا سا ان کے اندر فرق آتا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے رفع یدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی کیا. تو آپ جس امام کو فالو کر رہی ہیں، اگر وہ رفع یدین کو کرتے ہیں تسلیم، آپ کریں رفع یدین. اگر وہ اس کو نہیں کرتے تو آپ مت کریں. آپ جس امام کو فالو کریں گی، کسی ایک امام ہی کو فالو کرنا چاہیے. یہی ہم نے علماء کرام سے یہی سنا ہوا ہے کہ ایک امام کو ہی آپ نے فالو کرنا ہے، پھر اس کی ساری باتیں فالو کرنی ہے. پھر یہ نہیں کہ ایک مرضی کی چیز اختیار کر لی ادھر سے، مرضی کی چیز اختیار کر لی ادھر سے. کوشش کریں کہ پھر انہی کی. لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں جن میں بہت کانفلکٹ نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا سا ایسے ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ اگر آپ تھوڑا تھوڑا سا جو ہوتا ہے وہ اس میں اگر آپ کو کوئی اور چیز ٹھیک لگ رہی ہے تو آپ اس میں پڑھ لیں، وہ بات مان لیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اصولی طور پہ ایک ہی امام کو فالو کرنا چاہیے. یہ علماء کرام سے میں نے بھی سنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں درست دین پہ چلنے والا بنائے.